حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس بہت آتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا، تو بھی توبہ کر لے، کاہے کو پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دنیا میں کوئی بھی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، تیری توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو میرے ساتھ کوہ طور پر چل، میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اوپر بہت مہربان ہے، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، تو اپنی ضد چھوڑ دو اور میرے ساتھ چل۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ابلیس رضامند ہو گیا اور آپ کے ساتھ توبہ کرنے کی نیت سے چل دیا۔ جب کوہ طور پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت شروع کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی سفارش کر دی اور کہا، اے باری تعالیٰ، جیسے دوسرے اور بہت سے بندے ہیں اسی طرح ابلیس بھی تیرا بندہ ہے اور میرے ساتھ توبہ کی نیت سے آیا ہے۔ توبہ کی نیت سے آیا ہے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میری دربار میں جو بھی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اس کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہوں۔ اگر ابلیس توبہ کرنا چاہے تو میری ایک بات مان لے، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر ابلیس آگ ببولا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کرنے کے لیے کیسی کڑی شرط لگائی۔ آدم زندہ تھے اس وقت تو میں نے ان کو سجدہ کیا نہیں، اب بھلا میں ان کی قبر پر سجدہ کروں گا؟ یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر چل دیا۔ فائدہ: شیطان کی دربار الہی سے مردودیت کا اصل سبب قبر اور ضد ہی ہے، اسی وجہ سے اس نے حکم الہی ماننے سے انکار کیا۔ عقیدہ توحید اور ذات باری سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ حقیقی توحید یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا تو اب اس کے ہر حکم پر جان قربان کر دی جائے، اپنی خواہش کو چھوڑ کر جو وہ کہے وہ کیا جائے۔ یہی سچی محبت اور ایمان ہے، ورنہ زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کہے تو نماز نہ پڑھے، روزہ رکھنے کے لیے کہے تو روزہ نہ رکھے، اور دعویٰ کرے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ کون اس دعوے کو سچا کہہ سکتا ہے؟